اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ ملکوتی حرم امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے وضوء جبیرہ کے بارے میں، غسل جبیرہ، وضوء جبیرہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عادی حالات میں انسان کی تکلیف عادی وضو ہے جو آپ کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کچھ ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی تکلیف تیمم ہو جاتی ہے، تو عادی حالات میں وضو ہے اور مجبوری کی صورت میں تیمم ہے۔ لیکن 3-4 مجبوریاں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کی تکلیف نہ تو وہ عادی وضو ہوتا ہے اور نہ ہی تیمم، درمیان میں ایک تکلیف ہے جس کو وضوء جبیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ درمیانی راستہ ہوتا ہے، یہ وہی اسی وضو کی طرح ہی وضو ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسا کام ہوتا ہے کہ یہ اس عادی وضو کی طرح نہیں ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو زخم، پھوڑے یا ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور پانی نقصان دیتا ہے۔ اگر آپ نے عادی وضو کیا تو زخم کو، پھوڑے کو یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو نقصان ہوگا۔ اب ویسے تو مجبوری کی صورت میں تیمم ہوتا ہے، لیکن یہاں ان 3 صورتوں میں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، زخم ہے، پھوڑا ہے، ایک اور صورت بھی آگے آئے گی جو ہم ذکر کریں گے، تو ان 3 یا 4 صورتوں میں انسان کو جب نقصان دیتا ہے پانی، تو یہاں پر وضوء جبیرہ کرنا ہے۔ وضوء جبیرہ کس طرح ہے کہ آپ چہرہ دھوئیں گے، اس پہ پٹی نہیں ہے، مثلا بائیں بازو کی ہڈی ٹوٹی ہے، یہاں پٹی بندھی ہوئی ہے، پلسٹر چڑھا ہوا ہے، تو آپ چہرہ دھوئیں گے، دایاں بازو دھوئیں گے۔ جب بائیں بازو دھونے کا وقت آئے گا تو کونی سے یہاں تک مثلا پٹی بندھی ہوئی ہے تو کونی سے یہاں تک دھو لیں گے، اور پھر جو پٹی بندھی اس پر تار ہاتھ پھیر دیں گے، ہاتھ کو تار کر لیں گے، پھیر لیں گے۔ اگر پورا نہیں ہوا تو پھر تار کر کے بھی پھیر سکتے ہیں، تو اس پہ سارا تار ہاتھ پھیر دیں گے، اور پھر پٹی جہاں ختم ہوئی تو آگے پھر دھو لیں گے۔ تو یہ درمیان میں تار ہاتھ پھیرا ہے، پٹی کے اوپر جلد تک پانی پہنچا ہی نہیں ہے، اور وہ نقصان دیتا ہے اگر پہنچا تو اس کو کہتے ہیں وضوء جبیرہ۔ یہ تھا دھونے والے اعضاء پہ پٹی تھی، یا مسح جہاں کرنا ہے، پاؤں پہ پٹی ہے تو پاؤں کے اگلا حصہ جو ہے مثلا انگلیوں والا، وہاں پٹی نہیں ہے، وہاں مسح کر لیں گے، درمیان میں پٹی ہے اس کے اوپر مسح کریں گے، اور پھر آگے پٹی نہیں ہے تو پنڈلی تک، پنڈلی جہاں جوڑ ہے وہاں تک لے جانا ہے ہاتھ کو، تو پھر وہاں سے آگے جلد پر مسح ہو جائے گا۔ تو یہ وضوء جبیرہ ہوتا ہے، یہ مجبوری کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو انسان کی عمومی حالات میں تکلیف وضو ہے، مجبوری کی صورت میں تیمم ہے، لیکن 3 یا 4 مجبوریاں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کی تکلیف وضوء جبیرہ ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے وضوء جبیرہ واضح ہو گیا۔ غسل جبیرہ بھی اسی طرح ہے کہ غسل آپ نے کرنا ہے، جس جگہ پر پٹی بندھی ہوئی ہے وہاں آپ تار ہاتھ پھیر دیں گے۔ اب اس وضوء جبیرہ کی شرائط کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، یہ ساری ہم یہاں پر بات کریں گے۔ تو وضوء جبیرہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، لفظ جبیرہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ جبیرہ کا معنی یہی پٹی ہوتا ہے جو ہم زخم پہ باندھتے ہیں، یا پلسٹر جو زخم پہ باندھا ہے یہ بھی جبیرہ ہے، یا پہلے زمانے میں ہڈیاں ٹوٹتی تھیں تو لکڑیاں باندھ دیتے تھے، یہ بھی جبیرہ ہے، یا اوپر کوئی مرہم لگائی ہوئی ہے، زخم ہے اس کے اوپر ساری مرہم لگائی، پٹی باندھی نہیں ہے، یہ مرہم بھی جبیرہ شمار ہو رہی ہے۔ اور وضوء جبیرہ یعنی پٹی والا وضو، پلسٹر والا وضو، یہ ہو گیا وضوء جبیرہ۔ تو آج ہو رہا ہے وضوء جبیرہ۔ وضوء جبیرہ، سوال نمبر 4، وضوء جبیرہ کی تعریف بیان کریں۔ جواب، جبیرہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زخم، پھوڑے اور ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے جسم پر لگائی جائے۔ یہ ان 3 صورتوں میں، ہر صورت میں وضوء جبیرہ نہیں ہوتا۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اور ایک صورت اور آئے گی جو بعد میں ذکر ہوگی، بس 5ویں صورت نہیں ہے، یہ 4 بنتی ہے۔
تو جبیرہ سے مراد ہر وہ چیز جو زخم پھوڑے اور ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے جسم پر لگائی جائے، چاہے وہ چیز جو ہے وہ دوائی ہو، پٹی ہو، پلستر ہو یا لکڑی وغیرہ ہو۔ تو یہ جو زخم پہ یا پھوڑے پہ یا ہڈی ٹوٹی ہوئی پہ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو جبیرہ کہتے ہیں۔ اور وضوء جبیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان موجودہ پٹی کو نہ اتارے اور پٹی کے اوپر مسح کرے، یہاں مسح سے مراد یعنی تار ہاتھ پھیرے، اور باقی جس حصہ پہ پٹی نہیں ہے اسے دھوئے، یا اگر وہ سر یا پاؤں ہے جہاں مسح کرنا ہے تو اس پر مسح کرے، پٹی پر مسح کر لے گا اور باقی جو جگہ بچی ہوئی ہوگی اس جگہ پہ مسح کر لے گا۔ یہ پاؤں میں واضح مثال ہے۔ سر میں تو ہمیں تھوڑی سی جگہ چاہیے، جیسے کل بیان کیا تھا کہ ایک انگلی رکھ کے تھوڑی سی حرکت دی، سر کا مسح ہو گیا۔ اگر اتنی جگہ زخم کے ارد گرد کہیں فارغ ہے تو آپ اسی پہ جو ہے مسح کر لیں گے، اس طرح مسح ہو جائے گا۔ سارے سر پہ پٹی باندھی ہے تو پھر پٹی پر ہی مسح کیا جائے گا۔ اچھا، سوال، وضو جبیرہ کی شرائط بیان کریں۔ یہ شرائط ہوں گی تو وضو جبیرہ کریں گے، ورنہ وضو جبیرہ نہیں کریں گے۔ مجبوری کی صورت میں سیدھا تیمم، مجبوری نہیں ہے تو عمومی جو وضو کیا جاتا ہے۔ یہ شرائط ہوں جس میں وہ مجبوری بھی ذکر ہو رہی ہے تو پھر آپ نے وضو جبیرہ کرنا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو عمومی وضو ہم کرتے ہیں، وضو جبیرہ کی شرائط ذکر ہو رہی ہے۔ پہلی شرط کہ جو ہم عمومی وضو کرتے ہیں اس طرح والا اگر ہم نے وضو کیا تو یعنی پانی پہنچایا تو پانی نقصان دے گا، پانی کا پہنچنا نقصان دے گا، یا پانی پہنچنے میں تو نقصان نہیں ہے، پٹی اتاری تو نقصان ہو جائے گا۔ جیسے کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، ہم اس کو کہیں گے بھائی پلستر اتارو اور وضو کرو، تو اگر ہڈی کی ٹوٹی ہوئی جگہ کو پانی نقصان نہ بھی دیتا ہو، پلستر کے اتارنے سے نقصان ہو جائے گا، تو یہاں پر نقصان ہو رہا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ پٹی کو اتار کر عام طرح وضو کرنا نقصان دہ ہو یا بہت تکلیف کا موجب ہو، بہت تکلیف جو انسان پر عمومی حالات میں جو انسان برداشت نہیں کر سکتا، ایسی تکلیف، جو تکلیف آئے تو شریعت کے کسی حکم کی وجہ سے آ رہی ہو تو متدین مومن بھی کہیں گے کہ بھائی اسلام اتنی بھی سختی نہیں کرتا جو تم اس بندے کے ساتھ کر رہے ہو، یہ زیادہ تکلیف ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو یا بہت زیادہ تکلیف کا موجب ہو پٹی کا اتارنا، وضو کرنا، عمومی وضو کرنا نقصان دہ ہو یا بہت زیادہ تکلیف کا موجب ہو، یا خود پٹی کو اتارنے میں کافی سخت قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو یہ ہماری پہلی شرط ہے کہ پانی کا استعمال نقصان دہ ہو، بہت تکلیف ہوتی ہو، یا پٹی کے اتارنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اسی میں ایک بات آتی ہے کہ اگر پانی نقصان نہ دیتا ہو، پٹی کے اتارنے میں تکلیف ہے نا، ہم اگر ایسے کریں کہ بازو کو جس پر پٹی بندھی ہوئی ہے، بازو کو پانی میں ڈبو کے رکھیں کافی 1 منٹ آدھا منٹ، تاکہ پانی ہر جگہ ہر جز جو ہے جلد کا اس تک پہنچ جائے۔ پٹی بھی نہیں اتاری، پٹی کے اتارنے سے نقصان ہوتا ہے، پٹی نہیں اتاری، پانی بھی ہم نے پہنچا دیا ہے، تو کیا اس طرح پھر ہم کر سکتے ہیں یا اب بھی وہی وضو جبیرہ پٹی کے اوپر تار ہاتھ پھیرنے والا طریقہ کرنا ہے؟ تو کہا کہ جب پٹی کے نیچے پانی پہنچ سکتا ہے اور پانی نقصان نہیں دیتا تو پھر آپ نے وہی عمومی وضو کرنا ہے، بازو ڈبوئیں اور ہر جگہ تک پانی پہنچ جائے، تو یہاں وضو جبیرہ آپ کی تکلیف نہیں ہے۔ یہ عمومی وضو جس میں جلد تک پانی پہنچایا جاتا ہے، یہ آپ وہی کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس طرح کریں گے۔ ہم وضو جبیرہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب پانی نقصان دیتا ہے، یا پانی پہنچ نہیں سکتا اور پٹی اتاریں تو پٹی کے اتارنے میں نقصان ہے۔ یہاں پانی نقصان بھی نہیں دیتا اور پٹی اتارے بغیر بھی پانی پہنچ جاتا ہے، تو اب آپ نے پانی پہنچانا ہے۔ اچھا، یہاں یہ ایک چیز معاف ہے، ویسے تو ہم اوپر سے نیچے دھونے کو کہتے ہیں، لیکن بازو کو جب
پانی میں ڈبوئے گا تو اب تو اوپر نیچے والی باتیں ختم ہو جائے، اب تو پانی کسی جز کی طرف پہلے پہنچ رہا ہے اور اوپر والے جز کی طرف مثلا بعد میں پہنچ رہا ہے، ہاں یہ یہاں پر اوپر سے نیچے دھونے والی بات معاف ہے، یہاں یہ معاف ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ تو اگر یہ اس طرح سے کام چل سکتا ہے تو آپ نے پھر وضو جبیرہ نہیں کرنا۔ اگر پٹی اتارے بغیر پانی جلد تک پہنچانا ممکن ہو اور سخت تکلیف یا نقصان بھی نہ ہو، نہ نقصان و تکلیف ہوتی ہے اور پانی بھی پہنچ جائے گا، تو ضروری ہے کہ اسی طریقے پر عمل کیا جائے، یعنی وضو جبیرہ آپ نہیں ہے، آپ اسی طریقے پہ عمل کریں۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے، یعنی ایسے پکڑ کے بیٹھا ہے اور پیپ پکڑ لیا اور پانی جا رہا ہے، اس طرح پہنچ جائے گا، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ پانی میں بازو کو ڈبو لے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس عضو کو پانی میں ڈبو کر رکھے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ پانی جلد تک پہنچ جائے، اور جب عضو کو پانی میں ڈبو کر رکھے گا تو پھر اوپر سے نیچے دھونا ضروری نہیں ہوگا، یہ والی بات، یہ واجب جو ہے یہ اٹھ جائے گا، یہ ضروری نہیں ہوگا۔ اچھا، تو یہ ہماری پہلی شرط ہے کہ پانی نقصان دیتا ہو یا بہت تکلیف ہوتی ہو، یا پانی نقصان نہیں دیتا لیکن پٹی کے اتارنے میں نقصان ہے، تو اب آپ نے وضو جبیرہ کرنا ہے، اور یہ نقصان کا خوف جب تک آپ کے اندر باقی رہے گا آپ وضو جبیرہ ہی کرتے رہیں گے، جب یہ خوف ختم ہوگا پھر عمومی عادی وضو کی طرف آپ آ جائیں گے۔ جب تک انسان کے لیے نقصان اور سخت تکلیف کا خوف باقی رہے گا اس کی ذمہ داری وضو جبیرہ ہوگی، اس خوف کے ساتھ آپ چلیں، وضو جبیرہ کے ساتھ آپ کی تکلیف ہی ہے۔ تو یہ ہماری پہلی شرط۔ دوسری شرط وضو جبیرہ کی یہ ہے کہ وہ پٹی جو بندھی ہوئی ہے نیچے یا زخم ہو یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، ایسے کوئی درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے بازو کو گرم رکھنے کے لیے پٹی باندھی جاتی ہے، اور اب اگر وضو کیا تو نقصان ہوگا، تو یہاں وضو جبیرہ نہیں ہوگا، یہاں ہم کہیں گے جاؤ تیمم کرو۔ تو وضو جبیرہ ہوگا جب زخم ہو، پھوڑا ہو، ہڈی ٹوٹی اور اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، یہ موقع ہے، یہ مورد ہے وضو جبیرہ کا۔ دوسری شرط، متاثرہ عضو پر زخم ہو یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو اس صورت میں جبیرہ کے احکام جاری ہوں گے، لیکن اگر عضو پر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، نہ زخم، نہ پھوڑا، نہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، بلکہ کوئی اور مشکل ہو جس کی وجہ سے پانی نقصان دہ ہو تو اور پٹی اس نے باندھی ہوئی ہے مثلا، تو پھر ایسے شخص کا فریضہ تیمم ہوگا۔ تو وضو جبیرہ ان تین صورتوں میں ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، زخم ہو یا پھوڑا ہو۔ ایک چوتھی صورت ہے جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ایک چوتھی صورت بھی آئے گی، وہ یہ ہے جو یہاں ذکر ہو رہی ہے کہ پٹی نہیں بندھی ہوئی، کوئی پلستر چڑھا ہوا بھی نہیں ہے، پٹی نہیں ہے، لیکن ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، زخم بھی نہیں ہے، پھوڑا بھی نہیں، یہ تینوں نہیں ہے، کوئی مرہم لگائی ہوئی ہے، زخم پھوڑا نہیں ہے، کسی اور وجہ سے مرہم لگائی ہوئی ہے اور کوئی تکلیف ہے اس کو جس کی وجہ سے مرہم لگائی ہوئی ہے، پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، مرہم کو اب اتارے اور پانی اگر جانے دے اس جگہ پر تو پھر نقصان ہوگا، تو نقصان ہوگا، لیکن ہڈی بھی نہیں ہے ٹوٹی ہوئی، زخم بھی نہیں ہے، پھوڑا بھی نہیں ہے، کسی اور وجہ سے دوائی لگائی ہوئی ہے، پٹی نہیں ہے، دوائی لگائی ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی انسان کی تکلیف وضو جبیرہ ہوگی۔ یہ اب ہم آگے بتائیں گے کہ یہاں وضو جبیرہ کس طرح کرنا ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ جو دوا عضو پر علاج کے لیے لگائی جاتی ہے جیسے مرہم، کوئی ٹیوب وغیرہ لگائی ہوئی ہے، تو وہ جبیرہ کے حکم میں آتی ہے، چاہے وہ دوا جلد کی سوزش کی وجہ سے آپ نے دوائی لگائی ہوئی ہے، کوئی زخم، پھوڑا اور ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں، یا درد کی وجہ سے دوائی لگائی ہوئی، دوائی کی بات ہو رہی ہے، پٹی کی بات نہیں ہو رہی، وغیرہ درد وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے لگائی گئی ہو، اور چاہے زخم، پھوڑا یا ہڈی ٹوٹی ہوئی نہ بھی ہو،
یہ جو دوائی لگائی ہوئی ہے یہاں بھی جبیرہ والا حکم آئے گا، یعنی آپ کی تکلیف تیمم نہیں ہوگی اور نہ ہی آدھی وضو ہوگی، وضو جبیرہ ہوگا۔ تو یہ چوتھا مورد ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ 3 مقامات پہ وضو جبیرہ ہوتا ہے، اور ایک چوتھا بھی ہے، یہ چوتھا ہے کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، زخم بھی نہیں ہے، پھوڑا بھی نہیں ہے، پٹی بھی نہیں بندھی ہوئی، مرہم لگائی ہوئی ہے سوزش کی وجہ سے یا درد ہوتا ہے اور اوپر مرہم لگائی ہوئی ہے، تو یہ بھی جبیرہ کا مورد ہے۔ یہاں بھی وضو جبیرہ ہوگا، نہ تیمم ہوگا اور نہ ہی عمومی وضو ہوگا۔ یہ ہو گئی 2 شرطیں۔ تیسری شرط کہ وہ جو پٹی آپ نے باندھی ہوئی ہے وہ اتنی ہو جتنی عمومی طور پر باندھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ کتنی پٹی باندھنی ہے، تو وہ جتنی عمومی طور پر باندھتے ہیں پٹی اتنی ہو، تب جا کے آپ کا وضو جبیرہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ نے گھر میں پٹی باندھی ہے اور جتنی باندھی جاتی ہے عموماً آپ نے اس سے ادھر ادھر بہت بڑی پٹی باندھ دی ہے، باندھنی تھی مثلا 2 انچ پہ اور آپ نے 6 انچ پہ باندھ دی، 2 ادھر اضافی اور 2 ادھر اضافی، تو اس طرح بھی نہ ہو، پٹی عمومی مقدار جتنی ہو تو اس وقت آپ کا وضو جبیرہ ٹھیک ہو۔ اگر آپ نے ادھر ادھر باندھی ہوئی ہے تو ہم آپ کو وضو کے وقت کہیں گے کہ ادھر ادھر والی کھولو، صرف وہی باندھو جو عموماً باندھی جاتی ہے وہ باقی رکھو، ادھر ادھر والی کھولو اور ادھر ادھر سے آپ دھوئیں، اور جو زخم یا ہڈی یا پھوڑے پہ بندھی ہوئی ہے اس پر تار ہاتھ پھیر دیں گے، تو لہذا پٹی جو ہے آپ کی وہ عمومی مقدار جتنی ہو۔ نمبر 3 تیسری شرط، جبیرہ کی پٹی معمول کے مطابق باندھی گئی ہو، جو معمول کے مطابق مقدار ہے اس سے زیادہ نہ ہو۔ یہ 3 شرائط آئیں تو آپ نے وضو جبیرہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو جبیرہ کا احکام ہیں یہ تھوڑے ٹف ہیں، مشکل ہیں، ان کو 2 دفعہ سننا پڑے آپ کو یہ درد تو 2 دفعہ سن لیجیے گا، تو پھر یہ ساری زندگی کام آتے ہیں۔ کسی وقت بھی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی زخم پھوڑا ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، تو آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر ایک خصوصی تکلیف ہے، خصوصی احکام ہے۔ اب یہ سب سے اہم سوال ہے، اس میں سب کچھ درج ہے وضو جبیرہ کا، بڑا مختصر الفاظ ہے کہ وضو جبیرہ کرنے کا طریقہ بیان کریں، وضو جبیرہ کرنے کا طریقہ بیان کریں۔ اس میں جواب میں ہم غسل جبیرہ کا بھی طریقہ بیان کر دیں گے اور وضو جبیرہ کا بھی کر دیں گے، کہ اگر جواب اس کا ہے کہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پھوڑا یا زخم، ان پر پٹی بندھی ہوئی ہے، چاہے دھونے والے اعضاء ہوں، چہرہ اور دونوں بازو، یا مسح کے اعضاء ہوں، سار اور دونوں پیر، ان میں سے کسی پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو آپ نے وضو جبیرہ کرنا ہے کہ جہاں پٹی نہیں ہے وہ جگہ دھو لیں گے، اور جس جگہ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اس پٹی پر تار ہاتھ پھیر دیں گے۔ یہ دھونے کے مقام ہے، پاؤں پہ بندھی ہوئی ہے تو پاؤں کے شروع میں نہیں ہے تو وہاں جلد پر مسح ہو جائے گا، پھر پٹی پہ مسح ہو جائے گا، اور پھر پٹی کے بعد پھر جلد آ جائے گی تو پھر جلد پہ ہو جائے گا، اور پاؤں اور پنڈلی کے جوڑ تک آپ نے مسح کرنا ہے۔ تو اسی طرح غسل آپ کر رہے ہیں، غسل جنابت اور پٹی بندھی ہوئی ہے، سارا جسم دھو لیا، جب یہاں پہنچے ادھر سے دھو لیا، ادھر سے لو لیا، اور درمیان میں پٹی پر تار ہاتھ پھیر دیا، تو پٹی جب بندھی ہوئی ہو تو آپ نے تار ہاتھ ہی پھیرنا ہے۔ یہ آسان ہے بات۔ اب ہے آگے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے زخم پھوڑا اور ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، پٹی بندھی ہوئی نہیں ہوتی، اور پانی بھی نقصان دیتا ہے، تو ان 3 میں تیمم تو نہیں ہے نا آپ کا وظیفہ، آپ نے کرنا تو وضو جبیرہ ہے، تو یہاں زخم کھلا ہوا ہے سامنے، تو پٹی نہیں ہے، یہاں کیسے وضو جبیرہ کیا جائے گا؟ تو اگر زخم دھونے والے اعضاء میں آئے، اب جو غسل ہوتا ہے، غسل میں تو مسح نہیں ہوتا نا، وضو میں مسح ہوتا ہے، غسل میں سارا ہی دھونے والے اعضاء ہے، وضو میں 2 اعضاء دھونے والے ہیں، چہرہ اور بازو، یہ دھونے والے ہیں۔ اگر زخم یا پھوڑا ہے، زخم اور پھوڑا، ہڈی کی بات بعد میں کریں گے، زخم یا پھوڑا ہے، پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، زخم یا پھوڑا ہے، پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، تو آپ نے ادھر ادھر سے دھو لینا ہے، زخم کو چھوڑ دینا ہے، پھر آگے ادھر سے دھو لینا ہے، زخم کو بالکل چھوڑ دیں، پٹی بندھی ہوئی ہوتی تو اوپر تار ہاتھ پھیرتے، اب پٹی ہے ہی نہیں تو زخم کو چھوڑ دیں اور ادھر ادھر سے دھوئیں اور مسح کریں اور نماز پڑھیں، یا پھوڑا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، ادھر ادھر سے دھوئیں۔ یہ ہے دھونے والے اعضاء پہ
زخم یا پھوڑا، ابھی میں ہڈی کی بات نہیں کر رہا، پہلے جو بات کی ہے کہ پٹی بندھی ہوئی ہے اس میں ہڈی پھوڑا زخم تینوں کی بات کی، اب پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے تو پہلے زخم اور پھوڑے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہڈی کی بات کریں گے جس پہ پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے۔ تو پھوڑا اور زخم اگر دھونے والے اعضاء پہ ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، غسل کر رہے ہیں تو بھی اس کو چھوڑ دیں اور ادھر ادھر سے دھوئیں اور آپ کا غسل مکمل ہے، نماز پڑھیں۔ یہ ہے دھونے والے اعضاء پہ زخم ہے تو چھوڑ دیں، ادھر ادھر سے دھوئیں۔ مسح والے اعضاء پہ زخم ہے، جیسے پاؤں پہ زخم ہے یا سر میں، سارے سر پہ زخم ہے، کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر ہم تھوڑا سا مسح کر لیں، تو اس صورت میں آپ تیمم کر لیں تو کافی ہے، آپ وضو کو چھوڑیں۔ مسح والے اعضاء پہ جب پھوڑا یا زخم ہے تو تیمم کر لیں، کافی ہے۔ یہ تھا پھوڑا ہے یا زخم ہے، دھونے والے اعضاء پہ ہے تو چھوڑ دیں اور ادھر سے دھوئیں اور وضو مکمل کریں۔ مسح والے اعضاء پہ ہے تو تیمم کر لیں، اور اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور اوپر پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے تو غسل ہو یا وضو ہو، جہاں بھی ہڈی ہے، وضو کے دھونے والے اعضاء پہ ہے، مسح والے اعضاء پہ ہے، جہاں بھی ہڈی ٹوٹی ہے، ہڈی ٹوٹی ہے اور اوپر پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے تو آپ نے تیمم کرنا ہے، تو آپ جائیں اور تیمم کریں۔ تو یہاں پر ہم نے 3 باتیں کی ہیں، اس کو پھر سن لیجئے گا، اب میں دہراتا نہیں ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ آپ کو یاد ہو جائے اور واضح ہو جائے۔ وضو جبیرہ کرنے کا طریقہ بیان کریں۔ جواب، جہاں بھی زخم، پھوڑے یا ٹوٹی ہوئی ہڈی پر جبیرہ ہو یعنی پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو اور غسل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، دونوں میں اسی جبیرہ پر مسح کر لیں یعنی اسی پٹی پر مسح کر لیں۔ یہ ہے جب پٹی ہے تو تیمم، وضو کے دھونے والے اعضاء ہوں، مسح والے اعضاء ہوں، غسل جہاں بھی ہے، پٹی ہے تو اوپر مسح کر لیں۔ اور اگر بغیر جبیرہ کے زخم یا پھوڑا، ابھی ہڈی کی بات نہیں ہو رہی، جبیرہ نہیں ہے، پٹی نہیں ہے اور زخم ہے یا پھوڑا ہے، کھلا ہے، اوپر پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، دھونے والے اعضاء پر ہو تو وضو اور غسل دونوں میں اس کو چھوڑ کر، اس زخم کو، اس پھوڑے کو چھوڑ کر ادھر ادھر سے دھو کر وضو اور غسل مکمل کریں۔ اب آپ کا وضو ٹھیک ہے، غسل بھی ٹھیک ہے، جائیں نماز پڑھیں۔ دوبارہ جب زخم ٹھیک ہو جائے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہی غسل ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ تھا دھونے والے اعضاء پہ ہیں، پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، زخم اور پھوڑا، اور اگر مسح والے اعضاء پر یہی زخم یا پھوڑا ہو اور پٹی بندھی ہوئی نہ ہو، اور وہ مسح بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے وہ زخم آ جاتا ہے، تو وضو کی جگہ تیمم کیا جائے گا۔ یہ تھا پھوڑا اور زخم۔ اب آ رہی ہے بات، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور پٹی بندھی اوپر نہیں ہے، جہاں بھی ٹوٹی ہوئی ہڈی ہو، جہاں بھی ہو، وضو میں دھونے والے اعضاء پر ہے، مسح والے اعضاء پر ہے یا غسل ہے، تو جہاں بھی ہے ہڈی ٹوٹی ہو، بغیر جبیرہ کے ہو، اوپر پٹی بندھی ہوئی بھی نہیں ہے، تو وہاں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ہوگا۔ یہ ہے آپ کا وظیفہ۔ اب یہ 3 چیزیں علیحدہ علیحدہ لکھ لیں، پٹی ایک دفعہ بندھی ہوئی ہے، ایک دفعہ نہیں بندھی ہوئی تو پھوڑا اور زخم ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، پٹی بندھی نہیں ہے۔ یہ ہو آگے اب سوال ہے، یہ پیش آنے والا مسئلہ ہے، سوال نمبر 7 کہ نہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، نہ زخم ہے، نہ پھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں، ہاتھ کے اوپر ایلف ہی لگ گئی ہے جو اب اترتی ہی نہیں ہے، پاؤں پہ لگ گئی ہے جہاں مسح کرنا ہے، یا بازو پہ لگ گئی ہے، ایلف ہی ہے، یا کوئی اور چیز لگ گئی جو اترتی نہیں ہے، یا جیسے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ جس کو مریض کو بہت زیادہ ٹیکے لگانے ہو تو اس کو وہ کنولا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے۔ اب ہر وقت اتاریں لگائیں روزانہ کتنے وضو کرنے ہیں، تو یہ بہت زیادہ مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، اور اسلام اتنی مشقت کسی پر نہیں ڈالتا، تو اس طرح کی کوئی چیز ہے جو وضو کا پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنے گی۔ اب نہ یہاں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، نہ پھوڑا ہے، نہ زخم ہے، وضو کا پانی پہنچنے سے یہ رکاوٹ بنے گی، تو یہاں پر اب کیا کریں؟
یہاں وضو کیسے کرنا ہے؟ وہ جبیرہ والے احکام آئیں گے یا کوئی اور بات ہے؟ تو ہم کہیں گے یہاں جبیرہ والے احکام نہیں آئیں گے، کیونکہ جبیرہ والے احکام ہیں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، زخم ہو یا پھوڑا ہو، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، الف ہی لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر وہ الف ہی لگی ہوئی ہے یا جو چیز وضو کے پانی کے پہنچنے سے رکاوٹ کوئی چیز لگی ہوئی ہے ایسی جگہ پہ جو تیمم کے اعضاء میں سے شمار نہیں ہوتا، تیمم کیا جاتا ہے یہاں سے، یہ جو کلائی ہوتی ہے کلائی سے اوپر لگی ہوئی ہے، جیسے وہ کنولا پاس ہے کلائی سے اوپر، تو آپ وہ نہیں اتار سکتے، آپ ایسے کریں کہ آپ تیمم کر لیں، یہاں آپ کی تکلیف ہی تیمم ہے، وضو ہو نہیں سکتا کیونکہ آگے رکاوٹ ہے، تیمم ہو سکتا ہے، لہذا آپ کی تکلیف یہ ہے کہ آپ تیمم کریں جس میں پیشانی کا مسا ہوتا ہے اور بازو اپنے ہاتھوں کا کلائیوں سے ہوتا ہے، جی آپ تیمم، مزید تیمم کا طریقہ آگے آ رہا ہے، تیمم کر لیں۔ لیکن اگر وہ جو رکاوٹ ہے وہ تیمم کے اعضاء پر بھی لگی ہوئی ہو، ادھر لگی ہوئی ہے ہاتھ کی پشت پہ جہاں پر ہم نے تیمم کرنا ہے، کنولا یہاں لگا ہوا ہے یا الفی یہاں لگی ہوئی ہے ہاتھ کی پشت پہ، اس پشت پہ تیمم کرنا، تو یا ساری ہتھیلی پہ لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے ہم نے تیمم کرنا ہے، ساری پہ آئے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم تیمم کر سکتے، ساری پہ لگی، تو اعضائے تیمم پہ لگی ہوئی ہے ایسی چیز، تو اب اسی پر تو وضو کرنا تھا اور اسی پر تیمم کرنا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں آپ دونوں کام کریں گے، وضو بھی کریں گے اور تیمم بھی کریں گے۔ یہ ہے جب وہ چیز اترتی نہیں ہے، اتارنے میں بہت تکلیف ہوگی، اگر اتارنا آسان ہے تو پہلے وہ اتاریں اور بعد میں اصلی وضو کریں، آدھی وضو کریں۔ سوال نمبر 7 کا جواب ہے کہ اگر ہاتھ پر الفی، تارکول یا کوئی اور چیز چپک جائے جس کا اتارنا ممکن نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے، یا اتارنا سے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو اس کا اتارنا، تو اس صورت میں اگر یہ جو چیز لگی ہوئی ہے اعضائے تیمم پر ہو، یہ عضو تیمم ہے ہاتھ کی پشت، اس پر ہو، یا پیشانی جو ہے یہ اعضائے تیمم ہے، اس پر لگی ہوئی ہو، یعنی ہاتھ کی پشت یا پیشانی کے کسی حصے پر وہ چیز لگی ہوئی ہو، یا ہاتھ کی پوری ہتھیلی پر ہو، اس سارے کے ساتھ ہم نے تیمم کرنا تھا، اس سارے پہ کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہے جس سے ہمارا تیمم ہو سکے، پوری ہتھیلی پہ ہو، تو تیمم اور وضو دونوں کرنے ہوں گے، تیمم اور وضو دونوں کرنے ہوں گے۔ اور اگر یہ چیز اعضائے تیمم سے ہٹ کر ہو، تیمم کے اعضاء پر نہ ہو، یعنی بازو پر اوپر ہے، تو فقط تیمم کرنا ضروری ہوگا، تیمم کر لیں اور نماز پڑھیں۔ آگے سوال ہے کہ پھر یہ سوال جو ہے یہ آ رہا ہے وہی جبیرہ کے بارے میں، کہ بندے کو شک ہو کہ میری یہاں پر تکلیف کیا ہے، میری تکلیف وضو جبیرہ ہے یا میری تکلیف تیمم ہے، بندے کو شک ہو سکتا ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے نا 3 صورتیں بنائی ہیں، پٹی بندھی ہوئی تھی، ایک دفعہ پٹی بندھی نہیں ہوئی ہے، اور زخم اور پھوڑا ہے، مسح کے مقام پہ ہے تو تیمم کر لینا کافی ہے، جو اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور پٹی بندھی ہوئی نہیں تھی تو پھر آپ نے کرنا ہی تیمم ہے۔ بندے کو یہ سارے احکام اس نے پڑھے اور اب اس کو شک ہے کہ مسئلہ یاد نہیں آ رہا، کسی وجہ سے شک ہے کہ میری کیا تکلیف ہے، تیمم ہے یا میری تکلیف وضو جبیرہ ہے، یہ شک ہو کہ میری تکلیف وضو جبیرہ ہے یا تیمم ہے، تو اس صورت میں یہ کیا کرے؟ تو اس صورت میں ہم اس کو کہیں اگر یہ اپنا شک ختم کر سکتا ہے، کسی سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے، کتاب جو ہے آپ کے پاس انشاءاللہ یہ پہنچ رہی ہے، اس سے سمجھ سکتا ہے تو پھر اپنا شک دور کرے اور اپنی تکلیف جو معین ہے اسی پہ عمل کرے۔ اگر اس کا شک دور نہیں ہو رہا، اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میری کیا تکلیف ہے، تو پھر یہ دونوں کام قربتاً اللہ کر لے، تیمم بھی کر لے اور وضو جبیرہ بھی کر لے۔ اس طرح اگر اس کی تکلیف تیمم تھی تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی، اگر اس کی تکلیف وضو جبیرہ تھی تو اس نے وضو جبیرہ بھی تو کیا ہے، لہذا اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر انسان کو شک ہو کہ اس کا وظیفہ وضو جبیرہ ہے یا تیمم تو وہ کیا کرے؟ جواب، جب انسان کو شک ہو کہ اس کی ذمہ داری وضو جبیرہ کرنا ہے یا تیمم ہے اور اس کے لیے اپنے وظیفہ کو معین کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو ایسے انسان پر
وضو جبیرہ اور تیمم دونوں کرنا ضروری ہے، یہ دونوں کام کرنا۔ اب ہیں چند احکام جبیرہ کے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ جبیرہ جو پٹی بندھی ہوئی تھی اس پر آپ نے تر ہاتھ پھیرنا ہے، جب پانی نقصان دیتا ہے تو اس پر تر ہاتھ پھیرنا ہے، اور اس کو دھونا نہیں ہے، تر ہاتھ پھیرنا ہے۔ اور اگر نقصان نہیں دیتا تھا تو پھر تو ہم نے کہا کہ پانی میں ڈبو کے رکھ لے یا پانی کا پائپ پکڑ لے، کسی طرح پانی پہنچانا تھا۔ تو یہ جب تر ہاتھ پھیرنا ہے تو پھر تر ہاتھ ہی پھیرا جائے گا، اور کام نہیں کرنا، نہیں تو وضو باطل ہوگا۔ نمبر ایک، جبیرہ کے احکام جو ضروری ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، جبیرہ پر مسح کرنا ضروری ہے اور اسے دھونا کافی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، یہ جو جبیرہ پر تر ہاتھ پھیرنا ہے، اگر جبیرہ دھونے والے مقامات پہ جیسے بازو پہ ہے تو آپ تر ہاتھ اپنا ہاتھ پھیریں، نئی تری لے کر بھی پھیر سکتے ہیں، یا ہاتھ کے علاوہ کوئی اور چیز کپڑا گیلا کر کے، اسپنج جو فوم ہوتی ہے یہ گیلی کر کے اس کو پھیر لیں اوپر، کسی طرح پانی کے ساتھ اوپر پانی پھیرنا ہے۔ تو یہ دھونے والے اعضاء میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسح والے اعضاء پر، پاؤں پر جبیرہ ہے تو اس وقت ہاتھ ہی آپ نے پھیرنا ہے، کوئی اسپنج فوم وغیرہ کپڑا تر جو ہے یہ نہیں کر سکتے، اور جو وضو والی تری ہے جو آپ کے ہاتھوں پہ ہے اسی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا ہے، اور تری بھی ساتھ شامل نہیں کرنی۔ نمبر دو، دوسرا حکم جو ہے، اگر جبیرہ دھونے والے اعضاء پر ہو جیسے چہرہ پر یا بازو پر، تو ضروری نہیں ہے کہ مسح یعنی تر ہاتھ جو پھیرنا ہے مسح ہاتھ سے کیا جائے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی کپڑا یا اسپنج یعنی فوم لے کر اس سے مسح کرے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وضو والی رطوبت سے مسح کرے، یہ دھونے والے اعضاء کی بات ہو رہی ہے، اس پہ جبیرہ ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وضو والی رطوبت سے مسح کرے، بلکہ باہر سے کسی اور پانی سے رطوبت لے کر مسح کر سکتا ہے۔ جس طرح ہم چلو ادھر ڈال رہے ہیں، ادھر ڈالا ہے، اسی پہلی دفعہ دھونے کی نیت سے فوم اٹھائی اور اس کو تار کی ہوئی تھی اور اس کو جبیرہ پر پھیر دیا، پھر آگے اور پانی لے کر ڈال دیا، تو ایک ہی دفعہ دھونے کی نیت سے 3-4 چلو بھی ہم ڈال سکتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ دھونے کی نیت سے چلو جو ہے یہ دھونا نہیں ہے، ایک ہی دفعہ دھونے کی نیت سے آپ پیپ پکڑ لیں جس میں سے پورا لیٹر فرض کرو آپ کے بازو پر بہہ گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لیٹر بہایا کرو، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کوئی کر لے تو وہ یہ ایک دفعہ دھونا ہی شمار ہوگا، کیونکہ اس کی نیت میں یہ پہلا دھونا شمار کر رہا ہے، وہ اپنی نیت میں پہلا دھونا شمار کر رہا ہے۔ نمبر دو کہ یعنی بیر سے کوئی رطوبت لے کر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جب دھونے والے اعضاء پر جبیرہ ہے۔ اور اگر جبیرہ مسح کرنے والے اعضاء پر ہو جیسے سر کے پورے اگلے حصہ پر، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مسح ہاتھ سے کیا جائے، کوئی کپڑا اسپنج وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، اور وضو والی رطوبت سے کیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جبیرہ اگر دھونے والے اعضاء پر ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ تر ہے، تو اب اس کو خشک کر کے وضو شروع کریں یا وہ تر ہے اور اس پر مزید ہم تر ہاتھ پھیر لیں گے؟ تو کہا اگر وہ تر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھونے والے اعضاء پہ ہے، آپ جب اس کو تر ہاتھ پھیریں گے تو وہ تر ہے تب بھی آپ اوپر تر ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسح والے اعضاء پر ہو تو پہلے وہ تری ختم کریں گے تاکہ وضو والی تری سے آپ مسح کریں۔ تو جبیرہ پٹی پاؤں پہ بندھی ہوئی ہے تو آپ پہلے اس کو خشک کریں اور اس کے بعد اس پر مسح کریں۔ اگر جبیرہ دھونے والے اعضاء پر ہو تو مسح کرتے وقت یعنی تر ہاتھ پھیرتے وقت اس جبیرہ کا خشک ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر جبیرہ یعنی پٹی مسح کرنے والے اعضاء پر ہو تو اس پر مسح کرتے وقت اس جبیرہ کا خشک ہونا ضروری ہے۔ جس طرح عمومی حالات میں آپ پاؤں کو خشک کر کے مسح کرتے ہیں، اسی طرح پاؤں پر بندھی پٹی کو بھی خشک کر کے اس پر مسح کیا جائے گا۔ چوتھی بات جو یہاں پر ہے کہ جبیرہ کے ظاہری حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ پٹی نجس ہے تو اس صورت میں آپ نے اس پر مسح نہیں کر سکتے، آپ کا ہاتھ ہی نجس ہو جائے گا۔ تو
تو اس کے اوپر یا تو کوئی اور پٹی لپیٹ لیں جو اس کا جز شمار ہونے لگ جائے، اور وہ پاک پٹی، اور اس پر آپ تار ہاتھ پھیر لیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر پھر ہم تار ہاتھ نہیں پھیریں گے، کیونکہ ہمارا ہاتھ ہی نجس ہو جائے گا جس سے ہم مسح کر رہے ہیں۔ اچھا، پس اگر جبیرہ کی پٹی نجس ہو تو ضروری ہے کہ اسے پاک کیا جائے، پہلے پاک کر لیں، یا اسے تبدیل کیا جائے، یا اس پر کوئی دوسری پٹی اس طرح چپکائی جائے کہ پھر وہ اس کا جز بن جائے، اور اس پر پھر آپ ہاتھ پھیر لیں گے، اب آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ سب کام کرنا ممکن نہ ہوں تو اس پر مسح نہ کرے، بلکہ یعنی اس پر اب ہاتھ تر نہ پھیرے، وہ جو نجس ہے تو آپ ادھر سے دھو لیں، ادھر سے دھو لیں اور اس کو چھوڑ دیں اور نماز پڑھیں، بلکہ اطراف کو دھونے پر اکتفا کرے، یعنی ادھر ادھر سے دھونے پر اکتفا کرے اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہو جاتا ہے اکثر، جو زخم ایسے لگتے ہیں کہ پٹیاں اوپر تک خون آیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیں اور ادھر ادھر سے دھو کر اپنی نماز پڑھیں۔ پانچواں حکم جو یہاں کا آخری حکم ہے کہ جبیرہ جو آپ کا ہے، جو پٹی ہے، وہ مباح ہو، غصبی نہ ہو۔ اگر غصبی ہے تو آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ شریعت نے دوسرے کے مال کا اتنا احترام رکھا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں تب بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں پھیر سکتے، اگر پھیرا تو آپ کا وضو باطل ہو۔ جبیرہ کا مباح ہونا ضروری ہے، اگر جبیرہ کی پٹی غصبی ہو تو اس پر مسح نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ اس پر مسح کرے گا تو احتیاط واجب کی بنا پر وضو باطل ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔